سنت من ربہ سنت من نبیہ و سنت من ولیہ، کہ سنت من نبیہ میں آپ نے فرمایا کہ مدارات الناس، کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگوں سے مدارا کرے، لوگوں کے ساتھ تحمل کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ، کرٹسی کے ساتھ رہنا، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ کہ دیکھو قرآن مجید میں خود نبی کے لیے پروردگار کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ رسول یاد رکھیں اگر آپ بد اخلاق ہوتے تو آپ کے اطراف سے لوگ بھاگ جاتے، دور ہو جاتے۔ یعنی کہ اخلاقیات بہت اہمیت ہوتی ہے دینداری کے لیے، اخلاقیات، کہ پیغمبر اکرم کی اخلاقیات کا یہ معیار تھا کہ خود قرآن نے آپ کو میڈل دیا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، خلق عظیم پر فائز ہیں۔ کس قدر نبی میں صبر و تحمل ہوا کرتا تھا، صبر و تحمل۔ عربوں میں ایک شخص آیا، مسجد میں آ کر اپنے پیروں کو پیغمبر کے گود میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ سنائیے، قرآن سنائیے۔ سارے اصحاب نے جیسے ہی دیکھا سب اٹھ کر جو ہے اسے مارنے کے لیے کہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے یہ۔ پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ میں جانتا ہوں یہ کس مقام سے ہے، ان کے علاقے میں یہ رسم ہے، یہ رسم ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے مہمان اپنے میزبان کے گود میں اپنے پیر دے دیتا ہے، اس لیے کہ جو راستے میں جو کانٹے چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ میزبان بیٹھ کر اس کے پیر میں سے کانٹے نکالتا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ ان کے پاس رائج ہے، یہ چیز ان کے پاس عیب نہیں ہے، عیب نہیں، بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ دیکھیں کس طرح پیغمبر ہر کسی کو ان کے اخلاق کے اعتبار سے کس قدر صبر اور بردباری تحمل آپ میں تھا۔ 8ویں امام غسل کے لیے حمام میں جاتے ہیں، حمام عمومی ہوتا تھا، جاتے ہیں تو حمام میں جہاں پر نہانے کے لیے جاتے ہیں تو سارے افراد بیٹھ کر جو ہے، تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آنے کے بعد جیسے ہی اس نے 8ویں امام کو دیکھا کہ 8ویں امام بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہا رہے ہیں، تو اس نے سمجھا کہ 8ویں امام یہاں پر شاید کام کرنے والے خادم ہیں، تو 8ویں امام کے حوالے اس نے وہ تھیلی کے جس کے ذریعے میل صاف کیا جاتا، امام کے حوالے کیا، کہا کہ میرا میل صاف کریں۔ امام نے وہ تھیلی کو لیا اور اس کے پیٹھ کا میل صاف کرنے لگے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا، آ کر اس نے کہا کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہٹیے آپ۔ اس نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کون ہے، یہ 8ویں امام ہے اور ولی عہد بن چکے تھے مامون کے زمانے میں آپ۔ وہ ایک دفعہ پریشان ہوا، کہا مولا مجھے معاف کیجئے میں آپ کو نہیں پہچانا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم آئے ہیں تمہیں پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے، ہم وسیلہ ہی ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ کریں۔ عزیزان گرامی دیکھیں اہل بیت علیہ السلام میں کتنی بردباری تھی، کس کا صبر و تحمل کا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے۔ یہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ پروردگارہ ان کے درجات کو بلندتر فرمائیں، کہ انہوں نے بہت خدمات ہندوستان کے لیے کیے ہیں، کہ واقعاً بہت بڑی عالم شخصیت اس دنیا سے گزر گئی ہے ڈاکٹر قلب صادق۔ فرماتے تھے کہ دیکھو انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے، طولانی عمر کرنا چاہتا ہے، تو دیکھو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ مت رکھو، کسی کے لیے حسد مت رکھو، کسی کے لیے کینہ حسد، اس لیے کہ یہ بیماریاں تمہیں بیمار کر دیتی ہے، یہ روحانی بیماریاں تمہارے بدن کو بھی بیمار کر دیتی ہے اور انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انسان صحت مند طولانی زندگی کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل سے بیماریوں کو، کینہ، قدورتیں نکال دیں، کسی کے نہ رکھیں۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام اس قدر صحت و سالم رہا کرتے تھے کہ کبھی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، صحت مند۔ اگر آپ کو زہر کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے نہیں مارا جاتا تو آپ طولانی عمر زندگی میں کرتے۔ آپ دیکھیں سارے اہل بیت علیہ السلام کی موت شہادت کے ذریعے ہوئی ہے، شہادت کے لیے، کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارے ائمہ معصومین کو شہید کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی طبیعی موت انہیں اتنی آسانی سے نہیں آتی تھی، اتنی کم سنی میں۔ تو کہا گیا سالم رہنا چاہتے ہو، ہیلتھی رہنا چاہتے ہو، اس بیماریوں سے دور رہو۔
آرام کی زندگی، کہ دیکھو تم یہ نہیں کہو کہ میں کیوں ٹالرنس کروں، میں کیوں برداشت کروں، کوئی پیچھے سے ہارن بجاتا ہے میں کیوں برداشت کروں، میں پلٹ کے اس کو گالی دے سکتا ہوں، یہ کیوں بجا رہا بھائی تو اسے سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے یہ وہ ملک ہے کہ ہر گاڑی کے پیچھے لکھا جاتا ہے کہ ہارن پلیز۔ آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں تو پھر ٹالرنس کرنا سیکھ لیں، برداشت کرنا سیکھ لیں کہ یہاں پر ہر گاڑی کے پیچھے لکھا جاتا ہے ہارن پلیز، تو اسی لیے وہ ہارن بجاتا ہے۔ تو آپ غصے میں مت آئیں، عصبانی مت ہو، ناراض نہیں ہو۔ ٹالرنس بہت ضروری ہے، اہمیت کہ زندگی میں سکون کی زندگی، آرامش زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بردباری کو سیکھ لیں۔ یہ نبی کی سنت ہے، اسی سنت سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اسی سنت سے